آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ روس کے جنگی جہازوں کی یوکرین پر شدید بمباری۔ اس کے علاوہ چین کا ایک فوجی یوکرین میں ہلاک کر دیا گیا۔ بڑی جنگ چھڑ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس کے جنگی جہاز یوکرین میں جا گھسے۔ تابڑ توڑ اور شدید ترین بمباری سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ چین کے ایک فوجی کو یوکرین میں ہلاک کر دیا گیا ہے اور بڑی جنگ کا آغاز اس ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ اپنے 50% علاقے واپس حاصل کر لیے ہیں۔ اس کا جوابی حملہ جاری ہے اور یہ کئی ماہ تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے یہ بات CNN سے گفتگو میں کہی ہے۔ اس سے قبل ہفتے کے روز بلنکن نے اسپین سیکیورٹی فورم میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ یوکرینی افواج کے جوابی حملے کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ بلنکن نے مزید کہا کہ ان کا خیال ہے کہ جوابی حملے کا منظر کیف کو فراہم کی جانے والے آلات اور گزشتہ مہینوں میں تربیت یافتہ یوکرینی افواج کی تعیناتی سے بدل جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے شروع سے کہا ہے کہ یہ مشکل مرحلہ ہوگا۔ بلنکن کے مطابق بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ روسیوں نے دفاع کی سنجیدگی اور مضبوط خطوط تیار کیے ہیں اور اب یہ یوکرینی ان کو توڑ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کو کہا تھا کہ یوکرین کی جانب سے ملک کے جنوب اور مشرق میں روسی افواج کو پسپا کرنے کے لیے شروع کیے گئے جوابی حملے کا مغربی مالی اور فوج مدد کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ روس یوکرین نے کلسٹر بموں کا بھی استعمال شروع کر دیا ہے۔ روس کے بیلگراڈو علاقے کے گورنر ویسچالو گراڈو نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج نے اس علاقے میں کلسٹر بارود سے حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ یوکرین نے گزشتہ روز مختلف علاقوں پر حملے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین نے ان حملوں میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے۔ یوکرینی افواج نے 21 جولائی کو کثیر راکٹ سوار نظام کے ذریعے 21 میزائل اور 3 کلسٹر بم داغے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دیگر دیہاتوں پر بھی مختلف حملے ہونے کی اطلاعات دینے والے کہا ہے کہ مزید حملے کرنے کا انکشاف ہوا ہے اور مزید کارروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین نے کہا ہے کہ ہم روس کو مزید نقصان پہنچائیں گے، روس کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ اس کے علاوہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی، سمندری اور زمینی اہداف بشمول کنزال ہائپرسونک میزائل بھی یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی جوہری پلانٹ کے توانائی منقطع ہوئے ارتحال سے بحال کر لیا گیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بیلسٹک ہائپرسونک میزائلوں میں روس کی سرمایہ کاری کو نمایاں کیے ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز سفر کر سکتے ہیں۔ یوکرین کی فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ مزید 8 میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، جسے انہوں نے منظم جوابی اقدامات قرار دیا، لیکن واضح طور پر پورے ملک سے آنے والی اطلاعات کو دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ روس مزید حملے کرتا جا رہا ہے اور ایسے خطرناک حملے اس ٹائم کر رہا ہے کہ یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ روس ابھی تک اپنے حملوں میں اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنا اس کو کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یونیسکو پر بھی تابڑ توڑ کارروائیاں روس کی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ روس کی طرف سے یوکرین کے دنوب بندرگاہ پر بھی شدید ترین حملے کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو حملوں کے نتیجے میں 6 افراد بھی ہلاک کر لیے گئے ہیں۔ روس کی طرف سے علاقے اوڈیشہ پر ڈرون حملوں میں دریائے دنوب پر بھی شدید بمباری کی گئی ہے اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یوکرین کی اوڈیشہ عسکری انتظامیہ کے سربراہ اولیگ کیپر نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کل رات اوڈیشہ پر روسی فوجیوں کے ایک اور حملے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس نے دریائے دنوب کی بندرگاہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ روسی فوجیوں نے 4 گھنٹوں تک 3 عدد شاہد ڈرون طیاروں کے ذریعے بندرگاہوں پر حملے کیے۔ ڈرون طیاروں کو یوکرینی مسلح افواج کی طرف سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیبر کے مطابق حملوں کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اناج سے لدا ایک ہینگر تباہ ہو چکا ہے اور ذخیرے کے ٹینکروں کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین میزائل
بموں کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس طرح مزید حملے کریں گے اگر امریکہ اور دوسرے ممالک باز نہ آئے یوکرین میں کو ہتھیار دینے میں، کیونکہ روس اسی وجہ سے حملے کر رہا ہے کہ یوکرین کو خطرناک ترین ہتھیار مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس یوکرین جنگ نہیں جیت سکتا۔ امریکہ کا بڑا اعلان اس بار سامنے آ چکا ہے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلے نے کہا ہے کہ روسی فوج مکمل طور پر یوکرین میں جنگ نہیں جیت سکے گا۔ وہ یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کے ورچوئل اجلاس کے بعد امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کا یوکرین میں جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے۔ جنرل میلی نے اس اعتماد کا اظہار کرنے کے باوجود روسی فتح حاصل نہیں کر پائے گا۔ یوکرین کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اس سوچ سے باہر نکلے کہ وہ یوکرین کے علاقوں سے ہر روسی فوج کو نکال باہر کرنے کے قابل ہوگا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہر روسی فوجی یوکرین سے نکل جائے اور وہ ان علاقوں سے نکل جائے جن پر روس نے قبضہ کر رکھا ہے، لیکن اس سال کے اوائل پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ انہوں نے مارچ میں کہا تھا کہ اب 2 لاکھ روسیوں کو دیکھ کر جو اب بھی روس کے زیر قبضہ یوکرین میں موجود ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں جا سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز اپنے اس یقین کا اعادہ کیا کہ مستقبل قریب میں اس مقصد کو حاصل کرنا ایک چیلنج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں جاری لڑائی رہے گی، یہ تنازع خونی ہونے جا رہا ہے اور یہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ کسی موقع پر دونوں فریق یا کسی تصفیے پر بات چیت کریں یا کسی فوجی نتیجے پر پہنچے، یہ عمل قابل دید نہیں ہوگا۔ جنرل نے کہا ہے کہ روس کے اندر امریکی ہتھیاروں کے استعمال کی خبروں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اب بھی بیلگورود کے قریب ایک مبینہ حملے کی تصویر دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ روس کے اندر روسیوں کو حملہ کرنے کے لیے کسی بھی امریکی ساز و سامان کے استعمال کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا رہا ہے کہ روس مزید حملے کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطرناک ترین حملے کریں گے اور خطرناک ترین حملے کرنے کے دوران تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بھی نقصان پہنچانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ جنگ میں کوئی بھی ملک آ جائے، ہم ہر صورت جنگ کے لیے تیار ہیں اور یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے تابڑ توڑ کارروائیوں کا بھی انتظام کیا جائے اور ایسے خطرناک ترین حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔